اللہ اکبر، آپ نے یوٹیوب کے ذریعے سے اور ویڈیوز کے ذریعے سے اور نیوز کے ذریعے سے شام اور ترکی کا زلزلہ دیکھا ہوگا. بڑی بڑی عمارتیں اللہ اکبر زمین کے سینے کے اندر دفن ہو گئی. آپ ذرا غور فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، جس وقت ٹرکی میں زلزلہ آیا، کیا ٹرکی والوں نے یا سیریا والوں نے کبھی سوچا بھی ہوگا کہ ہمارے درمیان ایک ایسا عذاب آئے گا؟ اور وہ لوگ جو دولت کے اندر کھیل رہے تھے، وہ لوگ جو دولت کی ریل پیل میں مست تھے، کیا انہوں نے سوچا تھا کہ وہ خیمے میں پناہ لینے پہ مجبور ہو جائیں گے؟ لوگوں کو بھیک دینے والے ان کے ہاتھوں میں بھیک کے کٹورے آ جائیں گے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا مصیبت کسی پر بھی آئے، مومن کی شان یہ ہے کہ مومن کسی بھی مصیبت زدہ کو دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کرتا ہے. کسی مفکر نے کہا تھا اگر دوسروں کو دیکھ کر تم عبرت حاصل نہیں کرو گے تو تم بھی عبرت بنا دیے جاؤ گے. قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو. آنکھیں پکچر کے پوسٹر کے لیے نہیں دی گئی ہے، آنکھیں فلموں کے لیے نہیں دی گئی ہے، آنکھیں گندی پکچروں کے لیے نہیں دی گئی ہے، آنکھیں آوارگی کے لیے نہیں دی گئی ہے. قرآن کہتا ہے آنکھیں اللہ نے تمہیں عبرت کے لیے دی ہے. ایک سے ایک ویڈیو کو شیئر کرنے والوں کبھی غور بھی کیا ہوتا، کبھی سوچا بھی ہوتا؟ اللہ اللہ، ترکی اور سیریا کے اندر جو زلزلے آئے ہیں انہوں نے کبھی سوچا ہوگا ان کے کتنے خوبصورت مکانات ہیں، ان کے کتنے اونچے اونچے مکانات ہیں، ان کے کتنے اچھے اچھے مکانات ہیں، لیکن دیکھ لو سرد موسم کے اندر اب خیموں میں پناہ لینے پر مجبور ہے. اللہ اکبر. میں یہ نہیں کہتا جن پر مصیبت آئی ہے وہ سب پاپی ہے، یہ نہیں کہتا جن پر تکلیف آئی وہ سب مجرم ہے، لیکن یاد رکھنا یہ بات آپ بھی کہتے ہو، عام بول چال میں ہم بھی کہتے ہیں، ہمارے علماء بھی کہتے ہوں گے کہ گیہوں کے برابر گھن بھی پسے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب آئیے زلزلے کیوں آتے ہیں، زلزلے آنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم نے اس پر نظر نہیں کی تو اللہ نہ کرے جتنی سخت مصیبت میں وہ گرفتار ہے اس سے بڑی مصیبت ہم پر بھی آ سکتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، زلزلے آنے کی دو وجوہات بتائی جاتی ہے. ایک تو طبعی وجہ ہے جس کو سائنسداں لوگ بتاتے ہیں، یعنی کہ جو ہے وہ سیال مادوں میں ایسا ہوتا ہے تو زلزلہ آتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ پلیٹوں کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے تو زلزلہ آتا ہے. گویا کہ طبعی وجوہات، جیسے مثال کے طور پر ہم بیمار پڑتے اس کی ایک طبعی وجوہات ہے، اس کی چند طبعی وجوہات ہے. مثال کے طور پر زکام ہو گیا تو کیوں ہوا؟ تو کہا دہی کھا لیا تو کھانسی آ رہی ہے، اسی طریقے سے ٹھنڈا پی لیا تو زکام ہو گیا، اسی طریقے سے جو ہے شربت پی لیا تو یہ ہو گیا. یہ وجوہات طبعی وجوہات بتائی جاتی ہے. لیکن ایک دوسری وجہ ہوتی ہے اور وہ حقیقی وجہ ہوتی ہے اور وہ سچی وجہ ہوتی ہے. یاد رکھنا، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر شربت بیمار کرتا ہے، توجہ کرنا، اگر شربت سردی کرتا ہے تو 4 لوگ شربت پیتے ہیں، سردی ایک ہی کو کیوں ہوتی ہے؟ 3 لوگوں کو کیوں نہیں ہوتی؟ اگر سب کو شربت نقصان پہنچاتا تو نقصان سب کو پہنچانا چاہیے تھا. اسی طریقے سے اگر مرچی سے موشن ہوتے ہیں تو 4 لوگوں نے کھائی تو ایک ہی کو کیوں ہوئی، 3 کو کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم ریزن تلاش کرنے میں، طبعیات میں تو پھنسے ہوئے ہیں لیکن حقیقت پر ہماری نظر نہیں ہے. لیکن آج کے قرآن و سنت کو ماننے والوں، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم قرآن اور حدیث میں اس کی وجہ تلاش کرتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ قرآن و حدیث میں تلاش کریں. میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، ذرا غور فرمائیں. اللہ اکبر. اب طبعی وجوہات تو بتا دی گئی، سیال مادوں نے ایسا ہوا تو ایسا ہو گیا، پلیٹوں میں ایسا ہوا تو ایسا ہو گیا، یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا. لیکن حقیقی وجہ کیا ہے؟ اب حقیقی وجہ قرآن بیان کرتا ہے، اس کو دل کے کانوں سے سننا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، وہ تمہارے جرائم کی وجہ سے آتی ہے. پتہ چلا ہم پر جو
جو بھی مصیبت آتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے چبھتا ہے، مومن کو ٹھوکر بھی لگتی ہے اس کے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے، پتہ چلا اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے تو وہ اتنا سیف ہو جائے گا کہ اس کو کبھی ٹھوکر بھی نہیں لگ سکتی، زلزلے آنا تو دور کی بات ہے۔ گناہ چھوڑتے چلے جاؤ، عیش کی زندگی گزارتے چلے جاؤ، راحت کی زندگی گزارتے چلے جاؤ، آرام کی زندگی گزارتے چلے جاؤ۔ حیرت کی بات یہ ہے آرام کی زندگی سب چاہتے ہیں، راحت کی زندگی سب چاہتے ہیں، سکون کی زندگی سب چاہتے ہیں، آرام کی زندگی سب چاہتے ہیں، قرار کی زندگی سب چاہتے ہیں، لیکن گناہ کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں کہتا کون کیا کرتا ہے، لیکن ہر انسان اپنے آپ میں ڈوب کر سوچے۔ کہنے والے نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ مسلمانوں ہم اپنے تو بن جائیں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو میں کیا کرتا ہوں۔ توجہ کرنا، یہ محفل تو کیا کرتا ہے اس کی نہیں ہے، یہ محفل خود احتسابی کی محفل ہے۔ یہ ہمارے علماء کی پشت پناہی میں یہ جو فقیر قادری عرض کر رہا ہے، آج ہم یہ نہیں کہیں گے تو کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، آج ہم اپنے آپ میں ڈوب کر سوچے میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو۔ آج مسلمان کے اندر یہ بیماری پیدا ہو گئی، تو کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ اس لیے ہر آدمی دوسرے کو مجرم ٹھہراتا ہے، خود احتسابی نہیں۔ ہمارے بزرگوں میں کیا طریقہ تھا، میں کیا کر رہا۔ ایک مرتبہ سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی کے دور میں بارش بند ہو گئی، بارش بند ہو گئی۔ لوگوں نے کہا بارش بند ہو گئی، چلو سلطان العارفین بایزید کے پاس۔ یہ بایزید کون، سید الطائفہ، طاؤس العلماء۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جو مرتبہ فرشتوں میں جبریل امین کا ہے، وہ ولیوں کی کائنات میں اللہ نے سید السلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی کو مقام عطا فرمایا۔ جیسے فرشتوں میں جبریل ویسے ولیوں میں بایزید بسطامی۔ یہ بات جنید بغدادی نے اس وقت کہی، ابھی سرکار غوث پاک کی آمد نہیں ہوئی تھی، ان کی آمد سے پہلے یہ بات کہی گئی۔ آپ سے پوچھتا ہوں جو ولیوں میں جبریل کی طرح ہے، جیسے فرشتوں میں جبریل ویسے سلطان العارفین بایزید ولیوں میں ہیں، ایسی ہستی کے پاس لوگ آ کے کہتے بارش بند ہو گئی۔ توجہ کرنا، اپنے دور کی بے مثال ہستی جس کی بارگاہ میں داتا علی حجویری جیسے لوگ خراج عقیدت پیش کریں، جس کی بارگاہ میں جنید بغدادی جیسے لوگ خراج عقیدت پیش کریں، جس کی بارگاہ میں سر سختی جیسے لوگ خراج عقیدت پیش کریں، وہ سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب لوگ پہنچے، حضرت بارش نہیں ہو رہی، کیا فرماتے ہیں میں جان گیا کیوں بارش نہیں ہو رہی۔ توجہ کریں، میں جان گیا کیوں بارش نہیں ہو رہی۔ کہا میرے گناہ حد سے بڑھ گئے، میرے گناہ حد سے بڑھ گئے، اس لیے اللہ نے میری وجہ سے بارش روک لی۔ ایک کام کرتا ہوں، میں ہی شہر چھوڑ کر کے چلا جاتا ہوں، جب مجرم اور پاپی شہر سے نکلے گا تو جس کی وجہ سے بارش رکی ہے پھر باران رحمت کا نزول ہو جائے گا۔ لوگ حیرت زدہ رہ گئے، اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی شخصیت جس کی زندگی میں کبھی تہجد فوت نہ ہو، جس کا مقام اور مرتبہ مقام شہودی اور حضوری میں یہ ہو کہ خود فرماتے ہیں ایک لمحہ بھی جلوے یار اگر نظروں سے اوجل ہو جائے تو میں اپنے آپ پر کفر کا فتویٰ دے دوں۔ اندازہ تو فرمائے یہ مقام حضوری کی منزل پر فائز ہیں، اور حال یہ کہ کہتے ہیں میرے گناہ بڑھ گئے اس لیے میں شہر چھوڑ کر کے جاؤں گا، میری وجہ سے بارش رک گئی ہے، باران رحمت کا نزول ہوگا۔ اور سلطان العارفین جیسے ہی شہر چھوڑ کے نکلے، اللہ کو عاجزی کی یادہ اتنی پسند آ گئی، لوگوں کے استسقاء اور دعاؤں سے بارش نہیں ہوئی، بایزید کی عاجزی
आजिज़ी की बरकत से बारान रहमत का नज़ूल हो गया। हैरत की बात ये है, जो गुनाहगार नहीं थे, जो मुजरिम नहीं थे, वो अपने आप को गुनहगार समझते थे। और यहाँ हाल ये है, जो कभी उठ करके मस्जिद भी नहीं जाते, उनको ये गुरूर और घमंड है कि मौलाना हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जाएगा। जिनका हाल ये है कि वो खड़े होकर इस्तिंजा करते हैं तो 3-3 दिन तक के गुस्ल नहीं करते, नापाकी की हालत में जिंदगी गुजारते हैं। जो गुस्ल जनाबत के हवाले से इतने गाफिल हैं कि 3-3 4-4 दिन नापाक पड़े रहते हैं, उनको भी ये घमंड है कि मौलाना हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जाएगा। आओ टर्की और सीरिया के ज़लज़ले के तनाजुर में हम देखें ज़लज़ले क्यों आते हैं, उसके आने की वजह क्या है, तो हम हदीस में तलाश करते हैं। इमाम अहले सुन्नत ने भी जो वो रिवायत लिखी है फतावा रज़विया शरीफ के अंदर, पहले वो कोट कर दूं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फरमाया गया कि इन जमीन की नसें होती है, जमीन की रगें होती है, जमीन की शरियानें होती है। जिस तरीके से इंसान के जिस्म में शरियानें हैं, जिस तरीके से इंसान के जिस्म में रगें हैं, उसी तरीके से जमीन की भी रगें हैं। और ये सारी रगें एक जो है वो पहाड़ की तरफ पड़ती है और एक पहाड़ के अंदर सिमट आती है और उसको कोहे काफ कहते हैं। और वहां पर वो सारी रगों को खड़ा फरिश्ता समेट करके मौजूद है, उसके हाथों में ये रगे हैं, जमीन की रगे, जमीन की शरियाने उस फरिश्ते के हाथ में है। जब भी किसी जमीन के खित्ते पर, जब भी किसी जमीन के हिस्से पर जुल्म होता है, पाप होते हैं, जराइम होते हैं, ज़िना और बदकारी होती है, शराब आम हो जाता है, सूद आम हो जाता है, अल्लाह की नाफरमानी आम हो जाती है, जमीन के जिस हिस्से पर गुनाह और जराइम आम हो जाते हैं, फिर कुदरत की तरफ से हुक्म होता है जमीन की उस रग को पकड़ करके हरकत दे दो, ताकि लोगों को पता चल जाए कि अल्लाह सोने से भी पाक है, अल्लाह ऊँघने से भी पाक है, अल्लाह तुम्हारे जराइम से बेखबर नहीं है, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों से बेखबर नहीं है, वो तुम सबको देख रहा है। अल्लाह अकबर। और जब वो नस पकड़कर, वो रग पकड़कर फरिश्ता हरकत देता है तो जमीन पर जलजले के झटके नमूदार होते हैं। अल्लाह अकबर। मेरी कौम के जवानों, पता चला जब जमीन पर अल्लाह की इबादत करने की बजाय जब जमीन पर जुल्म किया जाता है, जब जमीन पर हराम काम किए जाते हैं, जब जमीन पर अल्लाह अकबर नौबताल में कमी की जाती है, उस वक्त जमीन पे जलजले आते हैं और मुजरिमों की वजह से बेगुनाह भी उसका शिकार हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। क्या ये जराइम हमारे अंदर नहीं? एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में लिखते हैं, लेकिन मुहद्दिसीन ने इस हदीस की सनद पर जरा भी की है। अल्लाह अकबर। बाज़ मुहद्दिसीन ने जरा की, इमाम हाकिम ने इसको सही कहा, लेकिन मैं इमाम हाकिम की जो है वो सेहत की बात को सामने रखकर बिल्कुल नसीहत के तौर पर यह बात पेश करता हूँ। एक मर्तबा एक जवान उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका के पास आया। कौन आयशा सिद्दीका? मुफ्ती चार मिल्लत। कौन आयशा सिद्दीका? जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता हो। कौन आयशा सिद्दीका? सैकड़ों सहाबा और हजारों ताबईन जिसके शागिर्द हो। उनसे पूछा, अम्मी जान ये बताएं कि जलजले क्यों आते हैं, जलजले आने की वजह क्या है? तो उम्मुल मोमिनीन ने उसकी तरफ से चेहरा फेर लिया। चेहरा फेरने की वजह यह थी कि जलजला आने की वजह इतनी नाजुक बयान करना चाहती थी कि उसके सामने बयान नहीं करना चाहती थी। बैकग्राउंड हदीस का यही बयान कर रहा है। पूछने वाले ने पूछा तो उसको बयान नहीं फरमाया, यानी जब उसने सवाल किया तो चेहरा फेर लिया। लेकिन अल्लाह अकबर। फिर हजरत अब्दुल्ला ने पूछा, अम्मी जान आप बताएं कि जलजला क्यों आता है और जलजला आने की वजह क्या है? तो उस वक्त उम्मुल मोमिनीन ने उनको जवाब दिया, हजरत अब्दुल्ला को जवाब दिया, अब्दुल्ला जलजला आने की वजह यह है जब औरतें इस नीयत से घर से खुशबू लगा करके निकलती है कि लोग उनके हुस्न के फरेब में मुब्तला हो जाएं, उनकी तरफ रागिब हो। खुशबू लगा करके औरतें अपने घरों से इसलिए निकलती है कि लोग उनके फितने में मुब्तला हो। फिर उस वक्त जलजले आते हैं जब औरतें ना महरम और मर्दों के सामने, जब औरतें ना महरम मर्दों के सामने
اجنبی مردوں کے سامنے ننگی ہونے لگتی ہے، زنا کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اپنے جسم کو پیش کرنے لگتی ہے، اس وقت زلزلے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی آگے اور بھی روایتیں پڑھی جائے گی، اگر وقت رہا تو جتنا وقت مجھے دیا گیا میں اسی میں گفتگو مکمل کروں گا، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہماری بہن بیٹیاں آج گھروں سے عطر لگا کر نہیں نکل رہی ہے، خوشبو لگا کر نہیں نکل رہی ہے، پرفیوم لگا کر کے نہیں نکل رہی ہے، خوبصورت بن کر کے نہیں نکل رہی ہے، میک اپ کر کے نہیں نکل رہی ہے؟ آج اللہ اکبر مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا، شادی کے موقع پر صرف چہرے بنانے کے لیے بیوٹی پارلروں میں جتنا خرچ ہوتا ہے اگر اس کا اندازہ لگایا جائے تو لاکھوں روپے صرف بیوٹی پارلر کی نظر ہو جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، صرف داڑھی رکھنے سے ہم نجات نہیں پا سکتے، صرف 5 وقت کی نماز بھی ہمیں نجات کے سائل تک نہیں پہنچا سکتی، سروں پر ٹوپیاں رکھنا بھی ہمیں نجات تک نہیں پہنچا سکتا۔ اس وقت تک جب تک کہ ہم پورے دین پر عمل نہ کریں، ہم نے دین کی چند چیزوں کو اٹھا لیا، کسی کو نماز آسان پڑی اس نے نماز اٹھا لیا، کسی کے چہرے پہ داڑھی آسان پڑ گئی اس نے داڑھی رکھ لی، کسی نے ٹوپی کو آسان سمجھا اس نے ٹوپی پہن لی۔ یاد رکھنا، دین کو رسومات بنانے والوں، یہ رسمی عبادتیں نجات کے سائل تک نہ لے جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا والعاقبۃ للمتقین، نعرہ تکبیر۔ آخرت صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے، آخرت متقیوں کے لیے ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا جو لوگوں کے سامنے ٹوپیاں پہنے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، نیک عمل کرے، اور جو تنہائی کے اندر پاپ اور گناہ کرے، اللہ ان کی عبادتوں کو ان کے منہ پہ مار دے گا۔ خدا کو ایسی عبادتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، میرا اللہ حاجت اور ضرورت سے پاک ہے، اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، اللہ اکبر، ہماری بیٹیاں بیوٹی پارلروں میں جائیں، ہماری بیٹیاں خوشبو لگائیں، ہماری بیٹیاں اجنبی مردوں کے سامنے ننگی ہو جائیں۔ اب کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ مولوی یہ بات کیوں کر رہا ہے کہ بیٹیاں ننگی ہو جائیں؟ میں کہتا ہوں صرف کپڑا اتارنا ہی ننگا پن نہیں ہے۔ اگر دوسری حدیث پر نظر ڈالیں تو ذرا اپنے آپ میں ڈوب کے سوچیں کہ کتنوں کی بیٹیاں ننگی ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ سفید ریش میرے بزرگ علماء بھی بیٹھے ہیں، ان کا ادب بھی میرے سامنے ہے، لیکن اگر انجیکشن نہ لگائیں، آپریٹ نہ کریں، آپریشن نہ کریں تو یہ قوم ہمیں ملتی کہاں ہے؟ جب ہم منبر پہ نہ بولیں تو کہاں بولیں؟ لوگ کہتے ہیں اتنی اوپن تقریر نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا جب لوگ اوپن گناہ کر رہے ہیں تو اوپن اصلاح کرنے کا ہمیں حق نہیں؟ جو قوم گناہ کرنے میں اوپن ہو گئی تو کیا ہم اس قوم کو آئینہ نہیں بتا سکتے؟ اور اللہ نیتوں کو جانتا ہے، فحش بات کرنے کی ہماری عادت نہیں، اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹ بولے اس پہ لعنت ہے۔ ہمیں شوق نہیں یہ بات کرنے کی، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اگر یہ سوچتے ہیں ام المومنین نے کہا مردوں کے سامنے عورتیں ننگی ہوگی، زلزلے آئے، عورتیں ننگی نہ ہو رہی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا آقا کپڑے پہن کے ننگی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ فرمایا اتنے باریک اور پتلے پتلے کپڑے پہنے گی کہ کپڑے پہن کر بھی ان کا جسم نظر آئے گا، اتنے تنگ اور چست پہنے گی کہ مفہوم ہے کہ جسم کا نشیب و فراز دکھے گا۔ تو یہ بھی تو ننگے پن کی، کپڑا پہن کر بھی ننگی ہے، مردوں کو اس کا کوئی خیال نہیں۔ ایک باپ جب جمعہ کی محفل میں مسجد کے اندر یہ خطاب سنتا ہے تو کہتا ہے مولوی لوگ پرانے خیال کے لوگ ہیں۔ مولوی پرانے خیال کا نہیں ہے، ہم دین کے پابند ہیں۔ لوگوں کو اگر ترقی کرنا ہے تو لوگ آگے جائیں، اور مسلمان کو اگر ترقی کرنا ہے تو وہ پیچھے نبی کے قدموں میں آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں کل بھی ترقی ملی تھی تو قدم ناز مصطفیٰ کے صدقے میں ملی تھی، اور اگر آج بھی ترقی ملے گی تو نبی کے قدموں میں ملے گی۔ لوگ کہتے ہیں نبی کے قدموں میں کیا رکھا ہے؟ میں کہتا ہوں جب ماں کے قدموں میں جنت ہے تو نبی کے قدموں میں کیا رکھا ہے اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ قدموں میں جو
پاؤں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا۔ ایک بھائی اپنی بہن پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، ایک باپ اپنی بیٹی پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، ایک شوہر اپنی بیوی پہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اگر کنٹرول نہیں کر سکتے تو دل کے کانوں سے سن لو، اپنی نماز، اپنے روزے، اپنے حج، اپنے صدقات، اپنے عمرہ پر گھمنڈ کرنے والوں، اگر اپنے گھر کی عورتوں کو کنٹرول نہیں کرتے تو اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھ دیا ہے کہ جنت دیوسوں کے لیے حرام ہے، حرام۔ جنت دیوسوں کے لیے حرام ہے۔ صحابہ نے پوچھا آقا دیوس کون ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بدی میں مبتلا ہوں اور وہ مرد معلوم ہونے کے بعد ان کو نہ روکے، جو عورتیں بازاروں میں بے پردہ جائیں اور وہ مرد معلوم ہونے کے باوجود ان کو نہ روکے، ایسے مرد دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ ان کا فرض قبول کرتا ہے، نہ ان کا نفل قبول کرتا ہے، نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ام المومنین فرماتی ہے پہلی وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ، جب ناپ تول میں کمی کی جائے گی تو زلزلے آئیں گے۔ ام المومنین ناپ تول میں کمی۔ اب ناپ تول میں کمی پر بہت اچھی تشریح کی ہے حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ۔ ناپ تول میں کمی پر ہمارا دماغ یہی آ کے اٹک جاتا ہے کہ سبزی ناپ تول ہوا، سبزی میں ناپ تول ہوئی تو کسی نے کمی کر دی تو زلزلہ آئے گا۔ یہ بھی ہے، اس کا تو انکار ہی نہیں، تو سب سمجھ گئے۔ ناپ تول میں کمی کا کیا مطلب؟ اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ سبحان اللہ۔ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اس میں خسارہ نہ کرو، اس میں کمی نہ کرو۔ کیا مطلب؟ ناپ تول میں کمی نہ کرنے کے کئی معنی ہے۔ ایک معنی یہی تو بات ہے، جب غالب اور اقبال کے کلام کے اتنے معنی نکل سکتے ہیں تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث کے اس کے کتنے معنی نکل سکتے ہیں؟ اسی کو تو میرے امام کہتے ہیں نا، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، اور فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حدیث کی تشریح ہو رہی ہے حکیم الامت کی زبانی، اور میں اس کو بطور مفہوم پیش کروں۔ ناپ تول میں کمی ہوتی ہے تو زلزلے آتے ہیں، تو ناپ تول میں کمی کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ ہم سبزی بیچ رہے ہوں، دودھ بیچ رہے ہوں وغیرہ وغیرہ، جو ناپ کے اس میں کمی نہ کرو۔ اب ناپ تول میں کمی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی کا ہم پہ حق نکلتا ہے تو ہم تو اس کو مانگتے ہیں، لیکن جب ہم پر نکلتا ہے تو اس کو نہیں دیتے۔ ناپ تول میں کمی کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، بھئی یہ بھی تو لینا دینا ہے نا، اگرچہ اس کا کوئی دکھنے والا ترازو نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمیں دینا تو اس کا حق ہے۔ ہر آدمی حق مانگ رہا ہے، حق دینے والے کتنے ہیں؟ کیا بے شمار سفید لباس پر ہمیں وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے حاجی نمازی نظر نہیں آتے جنہوں نے اپنی بہنوں کا حق مار کر کے رکھا ہے؟ کیا بات، کیا جو اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے۔ کہ بے شمار ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کا حق دبا رکھا ہے، اپنے بھائیوں کو حق نہیں دیتے۔ اگر اللہ نے طاقت دی، 4-6 لوگ ماننے جاننے والے ہوئے تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کہتا ہے جا جو کرنا ہے کر لے، میں نہیں دوں گا، اور پھر اس کے بعد اس کے ننگے پن پر کوئی انصاف کرنے کون سامنے آتا ہے؟ کون آتا ہے آنکھ میں آنکھ ڈالنے کے لیے؟ کون آتا ہے کسی کو حق دلانے کے لیے؟ کون آتا ہے کسی کے حق کے لیے؟ اللہ اکبر۔ بلکہ لوگ کہتے ہیں یار وہ تو ننگا آدمی ہے، وہ تو دادا آدمی ہے، وہ تو بھائی گیری کرتا ہے، اس کے پاس جائیں گے تو یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا۔ سن لو، جس وقت حق تلفی کی جا رہی ہو اور پھر لوگ جو حاجی نمازی اور دیندار کہلانے والے کسی کے حق کے لیے اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں تو وہ بھی تیار ہو
ہو جائیں زلزلوں کے جھٹکوں کے لیے، وہ بھی تیار ہو جائیں اللہ کے عذاب کے لیے۔ یہاں تو جھٹکے ہوں گے اور زمین کے اندر جو ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات میں آپ کو بتاؤں جس کو فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ذرا دھیان سے سننا۔ آج ہم ہر سال عمرہ کے لیے جا رہے، اللہ مبارک کرے، حج کے لیے بھی جا رہے ہیں، مسجد کے متولی بھی بن گئے، 50-50 ہزار 5-5 لاکھ مدرسوں کے اندر چندے بھی لکھانے، بہت اچھی بات ہے، لیکن بہن کو حصہ نہیں دے رہے ہیں اور بہن بھانجوں سے لڑ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، آئیے ذرا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، بہن کی حق تلفی کرنے کا انجام کیا ہے۔ میں نے حوالہ پڑھ دیا، جس کو رجوع کرنا اس طرف کرے، اور میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج جانتے ہیں، اللہ اللہ، یہ جو رسومات ہے، دراصل جب شادی ہوتی ہے تو جہیز لوگ اس لیے بھی مانگ لیتے ہیں کہ یہ لوگ کے یہاں تو حصہ دینے کا رواج ہی نہیں ہے، حصہ ملے گا نہیں، اس لیے جتنی بھیک مانگنا ہے مانگ لو۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، جب سے یہ جہیز مانگنے کا مطالبہ ہم نے شروع کیا ہے اور ہمارے سماج میں شروع ہوا ہے، ایک بات تو آپ کو بتاؤں، ہمارے مذہب میں تو کفن مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ توجہ کریں، ہمارے مذہب میں تو کفن مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آخر وہ کون سے سنی اور کیسے مسلمان ہے کہ جو جہیز مانگنے کے لیے نکلے ہیں؟ ہمارے مذہب کا حال تو یہ ہے، اگر ایک چادر پرانی گھر میں پڑی ہوئی ہے اور اللہ اکبر باپ مر گیا ہے تو اسلامی غیرت کہتی ہے 3 مسنون کفن کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک ہی پرانی چادر تیرے پاس موجود ہے تو اپنی غیرت کا سودا کسی کے دروازے پہ مت کرنا، ایک ہی چادر میں لپیٹ کر غیرت کے ساتھ اپنے باپ کو دفن کر دینا۔ اب بھی تجھے بھیک مانگنے کی اجازت نہیں۔ جس مذہب میں باپ کے کفن کے لیے بھیک مانگنے کی اجازت نہ ہو، ایک کپڑا موجود ہوتے ہوئے، کفایت کا کپڑا موجود ہوتے ہوئے، اس مذہب کے اندر آخر جہیز مانگنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس مذہب کے اندر کار مانگنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس مذہب کے اندر اللہ اکبر بائک مانگنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یاد رکھنا، آج لوگ کہتے ہیں مولانا مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، آج لوگ کہتے ہیں مولانا مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، مسلمانوں کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہے، مسلمانوں کی بیٹیاں سگنلوں پہ برقع پہن کے بھیک مانگ رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں، ذمہ دار کون ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ جویا کہ غیرت مند مسلمانوں، اگر تمہارے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے، اگر تمہارے دلوں میں محبت رسول ہے، اگر تمہارے دلوں میں الفت رسول ہے، اس عشق مصطفیٰ کا واسطہ دے کر پوچھنا چاہتا ہوں، بیٹیاں لوجوں میں کیوں بک رہی ہے؟ بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک کیوں مانگ رہی ہے؟ بیٹیاں مرتد کیوں ہو رہی ہے؟ اوروں کا ہاتھ پکڑ کر کیوں جا رہی ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ بیٹی جس نے کسی کا ہاتھ تھام لیا صرف وہ ذمہ دار ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ ذمہ دار ہم سب ہیں، ذمہ دار پورا معاشرہ ہے۔ اس کی